الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الماعون اور ہماری زندگی۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا، رأیت تو نے دیکھا، تا زبر تا فعل ماضی کے آخر میں ہے، علامتی طور پر اس کا مطلب ہے تو ایک مذکر۔ الذی وہ جس نے یا وہ جو، یکذب کذب جھوٹ بولنا اور تکذیب جھٹلانا۔ یکذب وہ جھٹلاتا ہے، یا وہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ بارہا اس کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا۔ بالدین، بی ساتھ، الدین دین کو، مراد قیامت کا دن یا دین اسلام۔ فا آیت نمبر 2، فذالک الذی یدع الیتیم، فا تو، ذالک وہ شخص، الذی جو، یدعو وہ دھکے دیتا ہے، یا پھر وہ کے معنی میں استعمال ہوئی، الیتیم یتیم کو۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا والد اس کے نابالغی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وا اور جیسے بخیر و خوبی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لا نہیں، جیسے لا علم کا مطلب ہم استعمال کرتے ہیں۔ یحض وہ ابھارتا ہے، وہ رغبت دلاتا ہے، یا پھر وہ کے مطلب میں ہے یہاں پر علی پر، جیسے علی الاعلان، طعام کھانا، المسکین مسکین کا۔ مسکین ہمارے اگر آپ محاورے میں سفید پوش کے لیے استعمال کریں تو اس کا پورا مفہوم میرا خیال ہے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ فا ویل للمصلین، فا تو، ویل خرابی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ للمصلین، لی واسطے برائے، المصلین مصلی کی جمع، نماز پڑھنے والے، یا نون اسم کے آخر میں بالعموم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین، الذی کی جمع جو 2 دفعہ پہلے آ چکا، وہ لوگ جو، ہم وہ، جیسے رضی اللہ عنہم میں ہم ان کے یا ان سے کے مطلب میں عنہم استعمال ہوتا ہے، عن سے، صلات نماز، ہم ان کی، ساہون غافل، صاحب سے ہے۔ الذین هم یراؤون،
دونوں لفظ پہلے آ چکے. الذین وہ لوگ جو ہم وہ یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں. شروع کی جو یا ہے وہ کے مطلب میں اور واو نون جمع کے مطلب میں. وا یمنعون الماعون وا اور یمنعون یا وہ کے مطلب میں اور واو نون جمع کے مطلب میں استعمال ہو رہا ہے. منع سے ہے روکنا. یمنعون وہ منع کرتے ہیں. الماعون مان سے ہے معمولی چیز حقیر شے. با محاورہ ترجمہ بھلا آپ دیکھیے تو جو دین کو جھٹلاتا ہے پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے بھی نہیں دیتے. یہ سورہ مبارکہ الماعون ہے. اس کا نام الماعون اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کی آخری آیہ مبارکہ میں الماعون کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. اور اس کا شان نزول جن کفار کے حوالے سے ہوا تفاسیر میں مختلف نام ملتے ہیں، جیسے عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، عبداللہ بن ابیش. آگے چل کر جب اس کی تفسیر پر بات انشاءاللہ کریں گے تو پھر شان نزول کے حوالے سے بھی چونکہ تفصیل ہے تو آیہ مبارکہ جس کی ہم تفسیر پڑھیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہی انشاءاللہ العزیز شان نزول کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں. رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیہ نمبر 1 میں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین سے مراد قیامت بھی اور دین سے مراد دین اسلام بھی. یہ دونوں اقوال تفاسیر میں موجود ہیں. تو اس شخص سے کون مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے شان نزول کے ضمن میں 4 یا 5 نام آپ کے سامنے ذکر کیے، تو ایک تفسیری قول کے مطابق ابو جہل جو بھی شخص فوت ہوتا اس کے پاس جاتا، اس کے گھر والوں کے پاس جاتا اور فوت شدہ کے گھر والوں سے کہتا یا جو بھی اعزاء ہوتے اقارب ہوتے کہ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کا مال میرے حوالے کر دیں، یتیموں کی نگہداشت میں کروں گا، ان کو میں پالوں گا، ان کی پرورش میں کروں گا. جب مال پر قبضہ کر لیتا تو پھر یتیموں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک یتیم جس کو ابو جہل نے نکالا اس کے مال پر قبضہ کر رکھا تھا اور کفار بھی موجود تھے، مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ یتیموں کا بڑا خیال کرتے ہیں. وہ یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. اس کو معلوم نہ تھا کہ کفار مزاح کے طور پر اور مذاق میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اپنا مدعا عرض کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے، ہر سائل کا سوال پورا فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم کو ساتھ لیا، ابو جہل کی طرف آئے اور ابو جہل سے فرمایا اس کا مال اسے واپس کر دو. ابو جہل نے فوری طور پر مال جو ہے وہ واپس کیا.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، دیگر کفار کو یہ واقعہ معلوم ہوا، وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا آپ نے کہیں اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ فوری طور پر مال واپس کر دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 نیزے ہیں، اگر میں انکار کرتا تو میرے سینے میں پیوست ہو جاتے۔ تو بہرحال یہ آیہ مبارکہ جو ہے اور سورہ مبارکہ جو ہے ابو جہل کے حوالے سے نازل ہوئی ایک قول کے مطابق، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ابو لہب کے حوالے سے اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اس وقت ابو لہب جو تھا وہ کعبے کا متولی تھا، کعبے کے تمام وسائل پر اس کا مکمل طور پر قبضہ تھا، لیکن وہ کیا کرتا کہ کوئی بھی ضرورت مند آتا، حاجت مند آتا، اس کو دھتکار دیتا، اس کو واپس لوٹا دیتا، اور جو کمزور لوگ تھے، یتیم لوگ تھے، ان کو دھکے دے کر وہاں سے رخصت کر دیتا۔ تو اس کی مذمت میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، کیونکہ ابو لہب کے پاس رفادہ یعنی خدمت خلق کا شعبہ تھا، اور خدمت خلق کا شعبہ اس کے پاس جو تھا اس کا وہ انتہائی غلط استعمال کرتا تھا، وسائل پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ، پہلی آیت اور اس کے بعد والی جس میں یتیم اور مسکین کا ذکر ہے، بالخصوص نازل فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو یقیناً آپ نے دیکھا ہے جو روز جزا کو، روز قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کا کھانا اسے نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے روز جزا کو جھٹلانے والے کا یہ ایک انداز اور طور طریقہ بتایا گیا کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کا کھانا اس کے سپرد نہیں کرتا۔ یتیم کو دھکے کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کا روز جزا پر ایمان نہیں ہے۔ مسکین کا کھانا اس کے سپرد کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا روز جزا پر ایمان نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن کریم نے پہلے یہ فرمایا کہ ایسا شخص جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا، یہ ایک خطرناک مرض ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت اسلام کا عظیم الشان عقیدہ ہے، نظریہ ہے، لیکن جب انسان اس کو جھٹلاتا ہے تو محض ایک عقیدے اور نظریے کو ہی نہیں جھٹلاتا، بلکہ اس کی ساری زندگی پر اس کی تکذیب کے اور اس کے جھٹلانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بڑی بیماری، اور بڑی بیماری اپنے ساتھ کئی چھوٹی بیماریاں لے آتی ہے۔ جیسے اطباء حضرات کہتے ہیں کہ شوگر جب وہ متحقق ہو جاتی ہے اور کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں اس کے ساتھ منسلک اور لاحق ہو جاتی ہیں۔ معدے کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دل کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور دیگر اس کا جو اثر ہے انسان کے دیگر اعضاء پر پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روز آخرت کا انکار ایسی بیماری ہے جو انسان کے پورے اخلاقی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جو اسلام کے عظیم الشان عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ محض نظریات نہیں ہیں، ان کا اثر انسان کی پوری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ جب وہ ان عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا اخلاقی نظام درست ہو جاتا ہے،
جتنا اس کا ایمان اور ایقان اور یقین ان عقائد اور نظریات پر اور مسلمات پر پختہ ہوگا، اتنی ہی اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اس کا اخلاقی نظام سنورتا چلا جائے گا۔ تو اگر اس مرض سے بچا جائے، اور یقیناً اہل اسلام الحمدللہ اس مرض سے محفوظ ہیں، آخرت کے انکار سے، لیکن جو اس کے دیگر تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جانا چاہیے۔ جتنا اس کے ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اتنے انسان کے اعمال، افعال اور معمولات سنور جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ چونکہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کمزور ترین مخلوق ہے۔ یتیم وہ ہے جو کمزور ہے، جو بے بس ہے، جو ضعیف ہے، بچہ ہے، اور اس کا سہارا اس کے سر سے اٹھ گیا، وہ ہے یتیم، ہے بھی کم عمر، اور باپ کا سایہ شفقت اس کے سر سے اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ باپ کی مثال اس چھت کی مانند ہے جو انسان پر ہر وقت سایہ کناں رہتی ہے، اسے بارش سے بھی بچاتی ہے، سورج کی تمازت اور حرارت سے بھی بچاتی ہے۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح لوہے کی چھت ہو تو بعض اوقات موسمی اثرات کی وجہ سے اس میں کچھ آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں، گھن گرج بھی ہوتی ہے، تو والد کی جو باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان کو کڑوی کسیلی لگتی ہیں، اس کے جو نصائح ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، انسان کو بری لگتی ہیں، لیکن جو والد کی سخت باتیں برداشت کر لیتا ہے وہ معاشرے کی سخت باتیں سننے سے بچ جاتا ہے۔ اور والد کا چونکہ سہارا انسان کے لیے بہت مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اور اس پر ہر وقت سایہ کناں رہتا ہے، اس کو زمانے کی گرمی سردی سے اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور آلام سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسی ایسی مصیبتیں، مشقتیں اور آلام اور دکھ رنج والد خود سہ جاتا ہے کہ جس کا علم اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیٹیوں کو ہوتا ہی نہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیسے کیسے مصائب برداشت کر رہا ہے، باہر کے کتنے آلام، مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ والد ایک ڈھال ہوتا ہے، ڈھال کی طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان تک پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آلام پہنچنے نہیں دیتا۔ اور اگر اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور پھر بچہ یا بیٹی، بیٹا یا بیٹی اس وقت کم سن ہو تو ان کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ جو کبھی پھولوں کا بستر تھی وہ کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ تو ایسا بچہ جو یتیم ہو، اس کا والد اس کے سر پر نہ ہو، ظاہر ہے کہ اگر اس کو تھتکارا جائے، اس کو دھکے دیے جائیں تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ کون آ کے آپ سے پوچھے گا کہ جناب آپ نے دھکا کیوں دیا، آپ نے کیوں تھتکارا، آپ نے کیوں ڈانٹا، آپ نے یہ ظلم کیوں کیا، آپ نے یہ ستم کیوں کیا؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو ظالم ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کون پوچھنے والا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ جیسا تیسا بھی سلوک کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، حق سے محروم بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سہارا کوئی نہیں، اور اس کا سبب کیا بنا؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یعنی یتیموں کے ساتھ
جو سختی برتی جاتی ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ کرنے والا یا تو آخرت پر مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا اگر ایمان رکھتا ہے تو ایمانیات کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی نگہداشت کی جاتی ہے اور اچھے انداز سے پرورش کی جاتی ہے، اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو شخص شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے بالوں کے مطابق اللہ رب العزت ہاتھ پھیرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی سختی کا علاج یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک میں مضمر ہے۔ یعنی کہتے ہیں دل بڑا سخت ہو گیا، اس کا علاج کیا ہے؟ مختلف اس کے علاج بتائے گئے، جن میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کریں، قبرستان میں جائیں، اور ایک یہ علاج کہ یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو دل کی سختی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ وہ شخص ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اسی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جی یتیم کے ساتھ جیسا تیسا بھی سلوک کروں، نہ تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے اور آخرت کا تو نظام ہے ہی نہیں، یا جیسے کہتے ہیں جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں کون پوچھے گا دنیا میں، اور اخروی زندگی پر تو ایمان ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا سبب بتایا گیا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، ایک بہت بڑا عیب جو اس میں پیدا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانا دینے کو اس کی وہ ترغیب نہیں دیتا، اس کی رغبت نہیں دلاتا دوسروں کو کہ یتیم کا کھانا دینا چاہیے، اس کی ترغیب نہیں دیتا، نہ تو اپنی ذات کو ترغیب دیتا ہے کہ مسکین کا کھانا اس تک پہنچایا جائے، اور نہ اپنے اہل و عیال کو اس کی تلقین کرتا ہے، اور نہ معاشرے کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ کسی کو نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا اس تک پہنچایا جائے۔ اور ایک بڑی اہم بات جو آیہ مبارکہ نمبر 3 کے اندر مضمر اور پنہاں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا کہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اطعام۔ اگر ہوتا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تو وہ لفظ ہونا چاہیے اطعام، آیہ مبارکہ یوں ہوتی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ اطعام الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ یہاں کیا ہے؟ طعام، مسکین کا کھانا، مسکین کی غذا۔ تو روح المعانی جو قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے، اس میں علامہ آلوسی نے جو جملہ لکھا، بڑا زبردست جملہ ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ جملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ فرق بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا کہ طعام المسکین، اطعام المسکین کیوں نہیں فرمایا؟ فرق بتاتے ہوئے علامہ آلوسی زبردست جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بِأَنَّ الْمِسْكِينَ كَأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا يُعْطَى لَهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الْإِمْتِنَانِ۔ وہ کہتے ہیں اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ یتیم اس کو مسکین کو کھانا کھلانا، اس پر نہیں ابھارتا، بلکہ فرمایا یتیم کی غذا یا یتیم کے کھانے پر نہیں ابھارتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو آپ نے پکایا ہے، آپ نے اپنے گھر میں اس کو تیار کیا ہے، بازار سے سبزی آپ لے کر آئے، مسالہ جات آپ کے گھر سے استعمال ہوئے، آگ آپ نے جلائی، محنت آپ نے کی، بظاہر کھانا وہ آپ کا ہے، لیکن وہ کھانا مسکین کا بھی ہے،
آپ کے کھانے کے اندر مسکین کا کھانا بھی موجود ہے، آپ کے کھانے کے اندر غریب کا کھانا بھی موجود ہے، آپ کے کھانے کے اندر محتاجوں کا کھانا بھی موجود ہے، آپ کے کھانے کے اندر ضرورت مندوں کا کھانا بھی موجود ہے، آپ کے کھانے کے اندر بھوکھوں کا کھانا بھی موجود ہے۔ بظاہر آپ کا ہے، مال آپ کا، محنت آپ کی، وسائل آپ کے، پکایا آپ نے، لائے سب کچھ آپ، مگر اس کے اندر مسکین کا کھانا بھی موجود ہے۔ اس تفسیر کی تائید قرآن کریم کی ایک آیت سے ہوتی ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ سائل کون ہوتا ہے؟ جو مانگے کہ جی مجھے عطا کریں، وہ سائل ہے، اور محروم کیا ہے؟ غذا سے، دوا سے، وسائل سے محروم ہے، لیکن سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، وہ ہے محروم، اور اسی کو ایک روایت میں مسکین کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے مسکین کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہوتا ہے جو در در پر نہیں جاتا، اسے کہتے ہیں مسکین۔ جا کر سوال نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے مسکین۔ لقمہ نہیں مانگتا، کھجور نہیں مانگتا، وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو جا کر سوال نہیں کرتا۔ تو جو سوال کرے مستحق ہے، اس کا بھی ہمارے کھانے میں حق ہے، ہمارے وسائل پر اس کا بھی حق ہے۔ اور جو سوال نہیں کرتا، سفید پوش ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے، بلکہ دوہرا حق ہو گیا۔ جس نے سوال کیا، مانگا، پتہ چل گیا مانگتا ہے، محتاج ہے، ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں ہیں، کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن محتاج ہیں۔ ان کی ضرورت کا سراغ لگانا اور پھر ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے مسکین کی حاجت کا تقاضا۔ اور یہی قرآن پاک نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، روز جزا کا، روز آخرت کا جو شخص منکر ہے، وہ یتیم کی غذا اس تک نہیں پہنچاتا۔ یتیم کی غذا وہ ہے جو آپ کے گھر میں پک رہی ہے، وہ ہے یتیم کا کھانا جو ہم نے تیار کیا ہے، اس کے اندر اس کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکینوں کی دل جوئی کے لیے، فرمایا کہ مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر اختیار فرمایا تھا، وہ فقر اختیاری تھا، فقر اضطراری نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عائشہ اگر میں چاہوں میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، تو یقیناً اس میں دوسری رائے کیا ہے اور کیا شک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کہ وسائل اور کائنات کا سارا نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ و اختیار میں تھا۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں پہاڑ سونے کے بن جائیں، لیکن وہی گھر، اس میں 3 روز چولہا نہیں جلتا۔ کیوں؟ فقر اضطراری نہیں ہے، مجبوراً یہ فقر نہیں ہے، بلکہ فقر اختیاری ہے، خود اختیار کیا ہوا ہے۔ خود اختیار کیوں کیا ہے؟ کہ کہیں امت کے غربا کی دل شکنی نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، بلکہ جب بھی حوصلہ پست ہونے لگے، جب بھی دل پریشان ہو، غم زدہ ہو، سوچ لیں کہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر اختیاری کی زندگی بسر فرمائی ہے. سوچیں گے تسلی کا سامان ہو جائے گا، تشفی کا سامان ہو جائے گا، اور جو دل پر کدورت چھائی ہوگی اور غم چھایا ہوگا، پریشانی کی حالت ہوگی، وہ دور ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ آخرت کے جو منکرین ہیں ان کی دو علامتیں ہیں. ایک تو وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرا مسکین کا کھانا اس تک نہیں پہنچاتے. اور جو سورہ البقرہ میں فرمایا گیا کہ متقی کون ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ ہیں جو اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں. یعنی دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، ہمیں کیا حکم ہے کہ دیے میں سے دے دیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا یہ تمہارا اپنا ہے اس میں سے تم دو، نہیں، دیے میں سے دو. اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی عطا ہے. اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے تمام مسائل اور معاملات حل ہو جائیں کہ ہمارا جو اپنا رزق ہے جس کو ہم بظاہر اپنا کہہ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ تو اس کا دیا ہوا ہے. بعض لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا کیسے ہے، محنت ہم نے کی، صلاحیتیں ہماری صرف ہو رہی ہیں، مشقت ہم کرتے ہیں، جد و جہد ہم کرتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آرام کو اور استراحت کو ہم قربان کرتے ہیں، تو بھلا یہ اللہ کا کیسے ہو گیا؟ تو یقیناً ایسے لوگوں کا قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان نہیں ہے، یا اگر ایمان تو ان کا قرآن پاک پہ ہے لیکن ان کے پھر علم میں نہیں ہیں یہ باتیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے دیے میں سے دو. تو اللہ کا دیا کیسے ہے؟ اب اس کو میں عقلی طور پر سمجھاتا ہوں دنیاوی مثال کے ذریعے. ایک بندہ فیکٹری کا مالک ہو اور آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، فن ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس ہنر اور فن تو ہے لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، مشینیں نہیں ہیں. یہ لیجئے مشینیں، میری مشینیں استعمال کریں. بجلی بھی وہاں موجود ہے، مشینیں بالکل درست کام کرتی ہیں، چلتی ہیں. یہ وسائل میرے لیں اور محنت خود کریں، اور جو کمائی ہوگی اس میں میرا بھی حصہ ہوگا. اب جو صاحب فن ہے، صاحب ہنر ہے، صاحب کمال ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے کہ بھائی آپ کا حصہ کیوں؟ فن میرا، ہنر میرا، کمال میرا، صلاحیت میری، محنت میری، مشقت میری، جد و جہد میری، تو میں آپ کو کچھ حصہ نہیں دوں گا. تو فیکٹری کا مالک کیا کہے گا کہ بھائی مان لیا وسائل تو میرے ہیں نا، سب کچھ آپ کا جو آپ نے گنوایا وسائل میرے ہیں، تو جب میرے وسائل کو آپ استعمال کریں گے تو پھر میرا حصہ تو بنتا ہے. تو ناظرین کرام بلا تشبیہ و تمثیل ہم جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی مشقت کریں، جتنی بھی جد و جہد کریں، جتنا بھی تن من دھن قربان کریں پیسے کے حصول کے لیے، ذرا یہ تو بتائیے وسائل کس کے ہیں؟ ہمارے اپنے ہیں. صلاحیت ہم نے خود پیدا کی ہے اپنے آپ میں، قوت ہم نے خود پیدا کی ہے اپنے آپ میں، طاقت ہم نے خود پیدا کی ہے، آنکھوں کی روشنائی ہم نے خود پیدا کی ہے، کانوں میں قوت سماعت ہم نے خود پیدا کی ہے، زبان میں قوت گویائی ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے، ہاتھوں کی قوت ہماری اپنی ہے، پاؤں میں جو طاقت ہے ہماری اپنی ہے، روح کا جو کارنامہ ہے اور اثرات ہیں اور کیفیات ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں، ہرگز نہیں. سورج کی روشنی ہماری ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوائیں ہماری ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، آکسیجن ہماری پیدا کردہ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ہم نے آکسیجن پیدا کی ہو تو ہم تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں، آکسیجن بھی کسی کو نہ دیں. تو یہ سارے وسائل جو ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو دولت ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کیسے ہو گئی؟ یہ فلسفہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے وسائل پیدا کیے ہوئے، اس کی قوت عطا کردہ، اس کی عطا کردہ صلاحیت، اس کو بروئے کار لائے، کمایا، رزق حاصل کیا
اور پھر سانپ بن کر اس پر بیٹھ گئے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، ہماری جد و جہد کا نتیجہ ہے، تو بتائیے ہماری جد و جہد کی حیثیت اس میں کتنی ہے؟ اللہ رب العزت تو یہی فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، اس میں سے دو، یہ نہیں سارا دے دو۔ کمال اللہ رب العزت کا احسان، یہ نہیں فرما رہا سارا دے دو، فرما رہا ہے مما، کچھ اس میں سے کچھ، من سے بعض حصہ، کچھ نہ کچھ تو دے دو، سارا نہیں، کچھ نہ کچھ تو دے دو۔ اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ کوئی ایک چیز لیں، اس کے 100 حصے کر دیں، اس میں سے 10 حصے ایک طرف کر لیں اور 10ویں حصے کے پھر 4 حصے کر دیں اور چوتھا حصہ کسی کو دے دیں، تو یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے؟ یعنی 40واں حصہ، 2.5%۔ تو رب العزت فرماتا ہے دیا ہوا ہمارا ہے، عطا کردہ نعمتیں، وسائل، اسباب، سب کچھ ہمارا ہے، تو جو ہمارا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ اور پھر وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ دو گے، بہت کچھ ملے گا، دنیاوی زندگی میں بھی برکت ہوگی، مال و اسباب میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی ذخیرہ ہوگا، اور کتنے گنا ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے یقیناً وہ یتیم کو دھکے نہیں دیتا، یتیم کو گلے لگاتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسکین کی غذا نہیں روکتا، مسکینوں کو غذا باہم پہنچاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آخرت کے منکرین کی 2 بہت بڑی صفات مذمومہ ذکر کی، اب اس کا دوسرا ایک رخ دیکھیے کہ کچھ ایسے نفوس قدسیاں ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ جو اپنی چاہت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو عطا کرتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فضہ، ان نفوس قدسیہ نے منت مانی کہ حسنین کریمین شفا یاب ہوں گے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ روزے رکھے، جب شفا یاب ہوئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مزدوری کر کے کچھ جو لے کر آئے، ان جو کو پہلے روز افطاری کے وقت پکایا، کیا ہوا؟ ایک مسکین آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا بھوکا ہوں، کچھ ہے؟ جو بنا ہوا تھا وہ کھانا اٹھایا، خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے مسکین کو دے دیا۔ پانی سے افطاری کی تمام نفوس قدسیہ نے۔ پھر وقت سحر ہوا، پانی سے روزہ رکھا۔ اگلی افطاری کا وقت ہوا، ایک یتیم آ گیا، اس نے کہا یہ یتیم ہوں، کمانے والا کوئی نہیں، بھوکا ہوں، کچھ ہے تو دیجیے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اٹھتی ہیں اور جو پکایا تھا یتیم کو دے دیا۔ افطاری پانی پر، سحری پانی پر۔ تیسرے روزے کا اختتام ہوا، افطاری پہ کچھ بچ گئے تھے پکائے، اور جب کھانے لگے دستک ہوئی، کون؟ قیدی ہوں، جو کچھ بنا ہوا تھا اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ اور پھر افطاری بھی پانی پر کی۔ جب یہ 3 روز گزرے، اللہ رب العزت کو ادا بڑی پسند آئی،
فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی چاہت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا کھلانا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کے بدلے میں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری چاہتے ہیں، ہم تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں، بظاہر خود محتاج ہیں، دوسروں کو عطا کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان نفوس قدسیہ کا نمونہ اپنانا ہے، یا جن منکرین قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور جن کی مذمت کی گئی ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ ہمارے سامنے یہ دونوں باتیں اور دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، منکرین قیامت کے ذکر کے بعد اور ان کی دو بری خصلتیں بتانے کے بعد کچھ نمازیوں کے حوالے سے بیان ہوا، منافقین کے حوالے سے بیان ہوا۔ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ ویل کا لفظ بھی مختلف صورتوں کے شروع میں بھی آیا ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، جو کم تولتے ہیں ان کے لیے بھی خرابی، جو عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت ہلاکت قرار دے دے، بربادی قرار دے دے، وہ آبادی نہیں ہو سکتی، شادابی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ یہاں پہ ایک تابعی ہیں حضرت عطا، ان کا قول مجھے ذکر کرنا ہے۔ وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ایک اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اکابرین شکر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی قال عن صلاتہم ولم یقل فی صلاتہم، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ فرمایا عن صلاتہم، یہ نہیں فرمایا فی صلاتہم۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز سے غافل ہیں، یہ نہیں فرمایا نماز میں غافل ہیں۔ اگر یہ فرما دیتا نماز میں غافل ہیں تو پھر کون محفوظ رہتا؟ اس وعید میں تو کئی نیکوکار بھی آ جاتے۔ تو نماز سے غافل ہیں یہ اور ہے، اور نماز میں غفلت ہو جانا یہ اور ہے۔ نماز میں غفلت تو عام طور پہ ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا عن صلاتہم، یہ نہیں فرمایا فی صلاتہم۔ اور ایسے لوگوں کی علامت کیا ہے؟ مختلف روایات اور تفسیری اقوال کا جو خلاصہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی بد دلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بہت جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر وقت لگا کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ عبادت گزار کہیں، اور اپنے خیالات کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ خیال آیا، اس خیال میں محو ہوئے، اس سے آگے 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 بڑھتے چلے گئے، اور نماز کی جانب بالکل توجہ نہیں کرتے۔
ایسے لوگوں کو نماز سے غافل کہا گیا ہے، یعنی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار کہلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا نمبر جو ان کی علامت دوسرے نمبر پہ بتائی گئی، الذین ھم یراؤن، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ان کی نماز دکھاوے کے لیے ہوا کرتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو فرمایا گیا یہ جو منافقین ہیں ان کی نماز کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جو ریاکاری ہے یہ انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو شہید کیوں ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، قرآن کیوں پڑھا؟ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں، تو نے اس لیے قرآن پڑھا لوگ تجھے قاری کہیں، اس لیے قرآن پڑھایا لوگ تجھے عالم کہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، سخاوت کیوں کی؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ فرمایا جائے گا کہ تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ دیکھیں کتنے عظیم الشان کام ہیں، شہادت، تعلیم قرآن اور پھر سخاوت، تینوں کام اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ تینوں کام جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے، ان کا جو ہے اجر ضائع ہو گیا، بلکہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ریاکاری کی ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہیں دجال سے بھی بڑے فتنے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا شرک اصغر، ریاکاری، یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے کوئی ایسا نیکی کا کام کرنا، نیت یہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ جن لوگوں کو میرا شریک کرتے تھے انہی سے آج اپنا اجر لے لو۔ اور ظاہر ہے کہ ریاکاری پھر جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو نمازوں میں غفلت، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو ہے نمازوں سے غافل ہونا، نماز سے غافل ہونا، اس کی تو بڑی وعید آ گئی، اور ایک ہے کہ کبھی کبھی بے توجہی ہو جاتی ہے، بے دھیانی، بے خیالی ہو جاتی ہے، وسوسے آ جاتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کشف المحجوب میں حضرت سید علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت حاتم اصم کا ایک قول نقل کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ انہی کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں ایک وضو ظاہری اور دوسرا وضو باطنی کرتا ہوں۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ پھر مسجد میں آتا ہوں اور مسجد حرام کو سامنے لاتا ہوں، مقام ابراہیم کو اپنے دو ابروؤں کے درمیان رکھتا ہوں، بہشت کو دائیں طرف سمجھتا ہوں، دوزخ کو بائیں طرف، پل صراط کو زیر قدم اور ملک الموت کو اپنے پس پشت سمجھتا ہوں۔ پھر تعظیم کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں، حرمت کے ساتھ قیام کرتا ہوں، ہیبت کے ساتھ قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجود کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ
رکوع کرتا ہوں، علم و وقار کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے سلام پھیرتا ہوں۔ تو نماز میں توجہ رکھنے کے لیے، اپنی توجہ، اپنا خیال، دھیان نماز کی جانب رکھنے کے لیے حضرت حاتم اصم اتنے اقدامات فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے مفتی احمد یار خان نعیمی پوچھتے ہیں کہ حضور نماز میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا پھر بھی پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی پھر بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، تم تو خوش نصیب ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا جس کو لطف آتا ہے وہ لطف کے لیے پڑھتا ہے، جس کو مزہ آتا ہے وہ مزے کے لیے پڑھتا ہے، جس کو سرور آتا ہے وہ سرور کے لیے پڑھتا ہے۔ تمہیں نہ لطف آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، نہ سرور آتا ہے، پھر بھی پڑھتے رہتے ہو، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ تو اگر نماز میں کیفیت نہ بنے، سرور نہ آئے، لطف نہ آئے، تو یہ سوچ کر ہی پڑھا کیجئے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے۔ قیام ہو تو یوں ہو کہ ایسے ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، رکوع ہو تو ایسے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یوں رکوع فرمایا کرتے تھے، سجدہ ہو تو ایسے ہو کہ یہ بظاہر اس کی صورت سجدے کی ہوتی تھی، قعدہ ہو تو یوں ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، ویسے نماز ادا کیا کرو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو۔ اگر یہ فرما دیتے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو قیامت تک کوئی نماز کا حق ادا ہی نہ کر سکتا۔ اب حضور جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں رعایت دے دی، ہمارا اتنا خیال ہے، ہم سے اتنی محبت ہے، رعایت دے دی کہ یقیناً تم میرے جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، جیسے میری نماز ہے، میری کیفیت ہے ویسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو کر سکتے ہو کہ میری اداؤں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اداؤں کو ادا کرتے چلے جاؤ۔ تو نماز کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کی ادائی کا نام ہے۔ تو اگر یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا اور کیفیت بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخری آیہ مبارکہ، اور برتنے کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ کوئی چیز مانگ لیتا ہے، ہمسایہ مانگ لیتا ہے، دیتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نمک مانگے دے دیا کرو، یہ یوں ہے کہ جیسے آپ نے پورا کھانا دے دیا، کیونکہ اس نمک سے کھانا تیار ہوگا۔ اگر کوئی آگ مانگے دے دیا کرو، یہ یوں ہے جیسے آپ نے پورا کھانا دے دیا۔ اور پھر فرمایا جو پانی کسی کو دیتا ہے وہ یوں ہے اس نے غلام آزاد کیا، اور جو ایسی حالت میں پانی کسی کو دے کہ جب پانی کی قلت ہو یا پانی موجود نہ ہو، کمیاب ہو، دستیاب نہ ہو، وہ یوں ہے جیسے اس نے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا اجر ہے، اور یہ منافقت کی علامت بتائی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نماز ہماری کارآمد ہے یا بے کار ہے، اگر اس کا آپ نے نتیجہ نکالنا ہے اور حقیقت تک پہنچنا ہے کہ نماز بے کار ہے یا کارآمد ہے، تو بے کار نماز اس کی ہے جو دکھاوا کرتا ہے اور ہمسائے کو یا کسی کو چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتا، اس کی نماز بیکار ہے۔ اور جس میں یہ دونوں کام نہیں ہیں، قرآن کے مطابق اس کی نماز کارآمد ہے۔ یعنی نماز کے کارآمد اور بیکار ہونے کا پیمانہ بتایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے
روز آخرت پر ایمان نہ لانے کے اثرات بد بتائے گئے ہیں۔ اب مختصر وقت میں اس کے جو اسباق و دروس ہیں اس پہ بھی مختصر سی بات کر لیں کہ اصل میں یہاں پہ اب مسجد کی دو ذمہ داریاں بھی واضح ہو رہی ہیں۔ مسجد کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک عبادت، ایک خدمت۔ اس پوری صورت کو اگر ہم دیکھیں تو دو ذمہ داریاں واضح ہوتی ہیں کہ مسجد میں عبادت تو عام طور پر ہوتی ہے، لیکن خدمت کا شعبہ بالعموم نہیں ہے۔ بعض مساجد میں ہے، بعض تنظیمیں عبادت اور خدمت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہیں، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت ہمیں سبق اور درس دیتی ہے کہ عبادت اور خدمت مسجد ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھائے، ساتھ لے کر چلے، کیونکہ اس میں پہلے خدمت کے حوالے سے ذکر ہوا اس صورت میں، پھر عبادت کے حوالے سے ہوئے۔ خدمت کیسے ہونی چاہیے اور اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا، اور نماز کیسے نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ القریش، اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس میں بتایا گیا کہ عبادت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس صورت میں یعنی سورہ القریش جس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے رزق دیا اور امن دیا، امن اور رزق اللہ کی عطا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ رزق بھی اللہ کی عطا، امن بھی اللہ کی عطا، تو دوسروں کے لیے امن کا گہوارہ بن جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو امن دیا ہے تو آپ دوسروں کے امن کا بندوبست کریں، دوسروں کے لیے تسلی کا سامان کریں، اور خوف ان کے قریب ہی نہ بھٹکنے دیں، آپ سے خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو پناہ میں محسوس کریں۔ اور رزق جو اللہ نے دیا ہے، جیسا کہ پچھلی صورت سے واضح ہوا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یعنی وہاں عبادت کا حکم تھا اور یہاں عبادت کا انداز بتایا گیا ہے۔ اور پھر اخلاص کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو اس صورت میں خاص طور پر ریاکاری کی مذمت کی گئی، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بتایا کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے، اس کی کوئی تعریف کرے یا کوئی مذمت کرے، اس کے لیے برابر ہو، یہ اخلاص کی ایک علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ اپنا عمل بھول جائے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ ثواب بھی بھول جائے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اور پھر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسی صفات ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا رسالہ کوشیریہ میں ایک کسی بزرگ کا قول نقل کیا، امام ابو القاسم القشیری نے، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے سرچشمے جاری فرما دیتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب انسان آخرت پر ایمان لے آتا ہے، یتیموں کو گلے لگاتا ہے، محتاجوں ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، اور جو کارآمد نماز ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان اس کے بعد سخاوت اور جود و کرم کا مرکز محور بن جاتا ہے، اور پھر اس کی نماز صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔